میری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی تھیں، میرے کان جو الفاظ سن رہے تھے، میرا دل و دماغ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ میں اپنے حواس کھو رہی تھی۔ یہ کہانی سچی ہے، البتہ کہانی میں بتائے گئے نام فرضی ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بی اے تک تعلیم مکمل ہوتے ہی میری والدہ کو میری شادی کی فکر لگ گئی اور میرا غیروں میں رشتہ کر دیا۔ وہ کہنے کو تو غیر تھے مگر اپنوں سے بھی زیادہ اپنے نکلے۔ ہماری طرف سے شادی کے حوالے سے کوئی خاص تیاری نہ تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ میری یتیمی تھی۔ کہنے کو تو 3 بھائی بھی تھے مگر وہ صرف اتنا کماتے جتنا وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید میری والدہ کو میری شادی کی فکر زیادہ تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی جتنی جلدی تیرا فرض ادا کر دوں گی اتنا ہی اچھا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، جانے میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ہماری طرف سے شادی کی تمام رسومات نہایت سادگی سے ادا ہوئیں، جبکہ دوسری طرف سے انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ شادی سے 1 ہفتہ قبل وہ جب میرا سامان لینے آئے تو میری ساس مجھے مہندی کا جوڑا اور چوڑیاں بھی دے کر گئیں۔ جس روز مجھے مہندی کا جوڑا ملا اسی روز عمر نے مجھے کال کی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی اور سلام لیتے ہی مہندی کے جوڑے کے بارے میں پوچھنے لگا، یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہیں میری چوائس کیسے لگی۔ امید ہے تمہیں جوڑا پسند آیا ہوگا۔ اگرچہ وہ ہماری پہلی بار بات ہو رہی تھی مگر اس سے بات کرتے وقت مجھے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یوں شادی سے 1 ہفتہ قبل ہم لگاتار روزانہ ہی فون پر بات کرتے رہے۔ شادی کی تمام رسومات بہت اچھے سے ادا ہوئیں۔ عمر جب بارات لے کر آئے تو میری سب سہیلیاں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئیں، کیونکہ عمر خوبصورت ہی اتنا تھا۔ وہ عمر کو دیکھتے ہی میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگیں، نصیب ہو تو تمہارے جیسا، اتنا خوبصورت شوہر کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو کوئی موٹا، کوئی سانولا اور کوئی گنجا ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑیں اور میں بھی بڑے فخر سے مسکرانے لگی۔ میں نے بھی ابھی تک عمر کو نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اپنی سہیلیوں کی نظر سے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس طرح اس کی تعریف کر رہی تھی گویا وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت دل میں عجیب سی خوشی اور خوف بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر کے ساتھ رہوں گی، اور 1 ہفتے میں عمر نے جو مجھ سے وعدہ کیے تھے اس بنا پر اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میکے کا دکھ بھول جائے گا۔ خوف اس بات کا تھا کہ زندگی میں آنے والی خوشیوں کو کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ جس انسان کو خوشی کبھی کبھار ہی ملے اسے وہ خوشی بھی کہاں راس آتی ہے۔ وہ اس خوشی کو محسوس کم کرتا ہے اور اس خوشی میں غم کو زیادہ تلاش کرتا ہے۔ شاید اسے اپنی قسمت پر یقین بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس خوشی اور خوف کی کیفیت میں میری رخصتی ہو گئی۔ میں کمرے میں عمر کی سیج پر بیٹھی سج سنور کر گھونگھٹ کیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی تھی۔ عمر کے ساتھ اس کے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ یوں ہم ایک ساتھ 2 دلہنیں اس گھر میں آ گئیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنا ہر چاؤ شادی میں پورا کیا، کیونکہ گھر کے وہی آخری 2 بچے رہ گئے تھے۔ باقی تمام بچوں کی میرے ساس سسر نے شادی کر دی تھی۔ میری 3 نندیں اور 2 جیٹھ بھی تھے۔ جو ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں تھوڑی دیر میں ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور عمر کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ جو ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اس کو دیکھتے ہی حیران ہو گئی۔ کبھی مجھے میری سہیلیوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں، کیونکہ عمر واقعی میں ہی بہت خوبصورت تھا۔ آج میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ عمر کی خوبصورتی سب کو اس لیے زیادہ بڑھ کر لگ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے الگ تھا۔ رنگ میں صاف اور نقش و نگار میں کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں جو چیزیں انسان کی قسمت میں نہیں ہوتی وہ ہمیشہ خوبصورت اور چمکدار ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس کا حسن ہر ایک آنکھ میں چمک رہا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ولیمے کی رسم بھی بہت اچھے سے ادا ہوئی۔ عمر بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے مجھے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی دی۔ میں نے جب اپنی جیٹھانی کو دیکھا تو وہ مجھے ہوشیار سی لگی، کیونکہ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ بھی میری طرح وہاں پر نئی نویلی دلہن تھی، مگر اس کے تیور کچھ الگ ہی لگ رہے تھے۔ وہ مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تیکھی نظروں سے آر پار کر رہی تھی۔ شاید وہ اپنے مقابلے میں مجھے دیکھ رہی تھی، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ خیر، ولیمہ ختم ہوتے ہی جب میں عمر کے ساتھ اپنے میکے آئی تو سبھی بہت خوش تھے۔ میری سہیلیاں پھر سے عمر کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر آئیں۔ وہ سچ میں ہی جیسے میرے شوہر پر لٹو ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے بار بار پھر سے چھیڑنے لگیں۔ ویسے یہ جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا، انسان کے پیار کو اپنی باتوں سے اور بڑھا دیتی ہیں۔ ہم ایک رات میرے میکے میں رکے اور اگلی صبح ہی میرے سسرال والے ہمیں لینے آ گئے۔ خوشی خوشی میں اور عمر جب اپنے گھر میں پہنچے تو وہاں پر میرے جیٹھ اور جیٹھانی بھی آ چکے تھے۔ میری ساس نے ہم دیورانی اور جیٹھانی کے کپڑے بالکل ایک جیسے ہی بنائے تھے۔
تاکہ دونوں میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہاں، البتہ رنگ میں فرق ضرور تھا۔ میں اور عمر، ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میری والدہ مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا اتنی اچھی جگہ رشتہ کر دیا۔ لیکن چند ہی دنوں میں ہماری خوشی کو نظر لگ گئی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اچانک سے شام کے وقت عمر بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ یوں اچانک سے وہ بے ہوش ہوا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میرے پاس ہی بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے چیخنے پر گھر میں باقی افراد بھی میرے کمرے میں آ گئے اور یوں عمر کو بے ہوش پا کر سبھی رونے لگے، اور پھر میرے جیٹھ اور سسر نے جلدی سے عمر کو اٹھایا اور اسے ہوش میں لانے لگے۔ اس کے چہرے پر کوئی پانی چھڑکتا تو کوئی اس کے پیروں کے تلوے ملتا، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ عمر کو لے کر بائک پر ہی بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میرا سسرال چونکہ شہر میں ہی تھا، اس لیے وہ عمر کو لے کر جلدی سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ہم سب گھر میں بہت پریشان تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب میرے جیٹھ نے کال کی تو بتایا کہ عمر کو ہوش آ گیا ہے، جسے سنتے ہی جیسے میرے جسم میں دوبارہ سے جان لوٹ آئی ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ عمر کو گھر میں لے آئے۔ عمر کے گھر میں آتے ہی میری ساس جلدی سے آگے بڑھ کر عمر کے گلے لگتے ہی بلند آواز میں رونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی، ہائے میرا ہنستا کھیلتا بیٹا۔ جبکہ میں اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑی عمر کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک تو نئی نئی محبت اور اوپر سے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہونے والی محبت بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، بھلے وہ ایک دن کی ہی ہو یا کئی سالوں کی۔ اور شادی کی بات عورت کے لیے سب سے بڑھ کر اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، جس کے دم سے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں۔ جب عمر نے میری طرف دیکھا تو وہیں کھڑا مجھ سے کہنے لگا، پگلی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میں بھاگی چلی آئی، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمر کو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر نے چونکہ دوائی لی ہوئی تھی، اس لیے وہ رات کو جلدی سو گیا، جبکہ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ بار بار اٹھ کر عمر کی طرف دیکھتی کہ عمر ٹھیک سے سویا ہے یا نہیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بڑی بے چینی سے عمر کو اٹھایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ دیر سو سکے۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ عمر کے ساتھ بتائے ہوئے پل جانے کیوں اتنی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میری آواز دینے پر عمر جاگ گئے اور مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، میرا اعتبار کرو، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ لفظ سنتے ہی میں اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی، عمر آپ کو اللہ کی قسم آئندہ سے ایسی کوئی بات مت کرنا، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جانتے ہیں میری جان آپ میں بستی ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر ہی جاؤں گی۔ عمر مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے، مرے تمہارے دشمن، تم تو میری بھولی بھالی سی پیاری سی بیوی ہو۔ اس روز میں ایک پل کے لیے بھی عمر سے الگ نہیں ہو پائی تھی۔ حالانکہ اس روز عمر بالکل ٹھیک تھے، مگر میرا دل بہت بے چین تھا۔ رات کو سونے سے پہلے عمر نے مجھ سے کہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر میں نے عمر سے پوچھا، آپ کو اس طرح کا درد پہلے بھی ہوتا تھا؟ پرسوں آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اچانک سے آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ میرے سوالات پر عمر نے صرف ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ مجھے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ کہتے کہتے عمر سر کے درد سے سسکنے لگے اور مجھے اپنی درد بھری آواز سے کہنے لگے، میرے سر میں بہت درد ہے، روبینہ میرا سر دبا دو، بلکہ تم ایسا کرو میرا بلڈ پریشر چیک کرو۔ یہ کہتے ہی وہ پھر سے آنکھیں بند کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ میں ان کو اس طرح سے بے ہوش ہوتا دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کمرے سے دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور اپنی ساس کو پکارنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ عمر کو پھر سے کچھ ہو گیا ہے۔ میرے شور مچانے پر پھر سے سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ عمر آج بھی اسی حالت میں ہی تھا۔ اس بار عمر کو وہ بڑے ہسپتال میں لے کر گئے۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ میں بھی عمر کے ساتھ ہی جاؤں گی، مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی، تمہارا ڈولا وہ کہاں لے کر جائیں گے؟ رات کا وقت ہے اور ویسے بھی یہ مردوں کا کام ہے۔ میری ساس نے اس روز مجھے بہت ہی بری طرح سے جھڑکا تھا۔ میں تو پہلے ہی عمر کی حالت کو دیکھ کر بہت ٹوٹ گئی تھی۔ ساس کی یوں جھڑکنے پر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، سر تکیے پر رکھے آنسو بہانے لگی۔ میں نے اپنی والدہ کو عمر کی حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ میری والدہ پہلے ہی غموں کی ماری تھیں۔ وہ تو شروع سے ہی مجھے دیکھ کر یہ کہتی تھیں کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ میری والدہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں،
تھوڑی دیر میں ہی پھر سے جیٹ کا فون آیا اور اس نے بتایا عمر ہوش میں آ چکا ہے، مگر اس بار ڈاکٹر نے عمر کے ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ عمر کے تمام ٹیسٹ جلد از جلد کروائے جائیں، اس لیے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے عمر کے بارے میں بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے پریشان ہوتے ہوئے اپنی امی کو فون کال کر دی، یہ سوچتے ہوئے اب عمر کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے امی کو بتانا بھی ضروری ہے، پھر سسرال والے کہیں گے اس کے میکے سے کوئی بھی عمر کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے اپنی امی کو کال کی تو میری والدہ میری بات سنتے ہی رونے لگیں، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تمہاری قسمت میری جیسی نہ لکھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے جب عمر کو لے کر میرا جیٹ اور سسر گھر میں آئے تو وہ بہت پریشان تھے۔ میں نے بہت بے چین ہوتے ہوئے جب ان سے رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے رپورٹس 1-2 دن میں ملیں گی، مگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خطرے کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی میری نئی نویلی جیٹھانی منہ بناتے ہوئے میری ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کچھ لوگوں کے قدم بہت ہی منحوس ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کی بھی قسمت میں آنے والی خوشیاں رخ موڑ لیتی ہیں۔ شاید اس کا دل بہت جلا تھا اس وجہ سے کہ اس کی جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور کئی ارمان تھے جیسے ہر نئی نویلی دلہن کے ہوتے ہیں۔ ارمان تو میرے بھی تھے مگر اللہ کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے۔ اگلے ہی روز میری والدہ آ گئیں، وہ عمر کو دیکھ دیکھ کر روتی رہیں اور باتوں ہی باتوں میں میری ساس نے میری والدہ کو میرے حوالے سے منحوس کہتے ہوئے بہت باتیں سنائیں۔ یوں میری والدہ ان کی باتیں سن کر بوجھل دل لیے وہاں سے چلی گئیں۔ وہ 1-2 دن میں نے بہت مشکل سے گزارا اور ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتی رہی عمر کی رپورٹس بالکل ٹھیک آ جائیں۔ رپورٹس کے آتے ہی سب گھر والوں پر جیسے آسمان گر پڑا۔ رپورٹس کے مطابق عمر کو برین ٹیومر تھا۔ میں ان رپورٹس کو پڑھتے ہی اپنے آپ کو عمر کی بیماری کی ذمہ دار سمجھنے لگی، کیونکہ شادی سے پہلے عمر بالکل ٹھیک تھا اور ایک دم سے عمر کو برین ٹیومر ہو گیا، وہ بھی 3rd سٹیج میں تھا۔ عمر کی حالت دن بدن غیر ہوتی گئی، یوں تو گھر والوں نے اسے ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کو دکھایا مگر ہر بار نا امید ہو کر لوٹ آتے۔ پھر ایک ڈاکٹر نے تھوڑی امید دکھائی اور اس نے کہا کہ آپریشن کے بعد اس کا ٹیومر نکال دیا جائے گا، اس طرح عمر کی رسولی جو نکل جائے گی، مگر اس آپریشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ عمر کی بینائی چلی جائے، یادداشت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دماغ کا مسئلہ ہے اور آپریشن کرتے وقت کوئی بھی مسئلہ درپیش آ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپریشن نہایت ہی نازک اور بڑا ہے، مگر آپریشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں۔ یوں ہی عمر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر پھرتے پھرتے 2 مہینے گزر گئے۔ جس روز عمر کا آپریشن تھا اس روز میری طبیعت بہت ہی بوجھل تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، میرے سر میں شدید درد تھا اور تھکاوٹ بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے میں سمجھی شاید یہ ٹینشن لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اسی شام مجھے قے آنے لگی اور مجھے شک ہوا کہ شاید میں امید سے ہوں۔ اب حالات ایسے تھے کہ میں کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھا سکتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ عمر کا آپریشن کامیاب ہو گیا مگر اس کو ہوش نہیں آیا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ صحیح سے بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا آپ خوش قسمت ہیں، عمر کا آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے مگر مکمل ٹھیک ہونے میں اس کو بہت وقت لگے گا، آپ لوگوں کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ 1 ہفتے تک عمر ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہا۔ جب اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو اس کو گھر میں لے کر آئے۔ جس روز عمر گھر میں آیا کمرے میں مجھے اکیلا پا کر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایک دن بھی خوش نہیں رکھ سکا، میں نے تم سے کتنے وعدے کیے تھے مگر میں اپنا کیا ہوا ایک وعدہ بھی نہیں نبھا پایا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اس کی یہ باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اگر میں اس کے سامنے رو پڑی تو یہ ہمت ہار بیٹھے گا اور ویسے بھی وہ اس حالت میں ہے، اسے پریشان کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے عمر کو دلاسا دینے لگی، کوئی بات نہیں، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ میری والدہ اور میرے بھائی جب عمر کا پتہ لینے آئے، جانے میری ساس کو کیا ہو گیا، وہ میری امی سے کہنے لگیں آپ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کچھ دن لے جائیں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو میں ان کی بات سمجھ نہیں پائی۔ انہوں نے اس قدر سخت لہجے سے کہا تھا کہ میری امی واپس پلٹ کر کوئی جواب نہ دے سکیں اور نہ ہی پوچھ پائیں، یعنی وہ میری امی کو اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلی گئیں، جبکہ میں یہ سنتے ہی بہت حیران ہوئی، میں عمر کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ مگر یہ بات میرے بھائی نے بھی سن لی تھی، وہ غصے میں آیا اور زبردستی مجھے وہاں سے لے گیا۔ انہوں نے مجھے عمر سے ایک بار بھی بات نہیں کرنے دی۔ میکے میں آ کر میری روح کو کہاں چین آنے والا تھا۔ میں نے کئی بار عمر کو کال کی مگر عمر نے کال اٹینڈ نہیں کی، وہ کال اٹینڈ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ موبائل ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ عمر زیادہ دیر بات نہ کرے۔
جانے اسے ان لوگوں نے کیا کہا ہوگا۔ 2-3 روز میں نے بہت مشکل سے اپنے میکے میں گزارے اور پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی، آپ بھائی سے کہیں کہ مجھے عمر کے پاس چھوڑ آئیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بہت ہی برا ہو جائے گا۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرا شوہر ہے، کسی کو حق نہیں کہ کوئی مجھے اس سے جدا کرے۔ مگر میری والدہ اپنے کرخت لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تمہاری ساس تمہیں منحوس سمجھ چکی ہیں اور اسی لیے اس نے تمہیں ادھر بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکیں، اور اگر تم اس بیچ چلی گئی، عمر کو کچھ بھی ہو گیا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی، اور ویسے بھی وہ ان کا بیٹا ہے۔ سبھی میرے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ میری والدہ بھی۔ پھر میں نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے سسر کو کال کی۔ پہلے تو سسر نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر تیسری بار کال کرنے پر انہوں نے کال اٹھاتے ہی کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ عمر اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی مجھے ہوش نہیں رہا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا پوچھوں اور کیا بولوں۔ صرف میں نے ان سے اتنا بولا، یہ کیسے ہوا اور کب ہوا؟ کیونکہ مجھے امی کے گھر میں آئے ہوئے صرف 2 ہفتے ہی گزر چکے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کو سننے کے بعد کال کاٹ دی اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ جبکہ میں نے اپنے گھر میں بتایا تو گھر میں عجیب سا ماتم بچھ گیا۔ یہ ایسا ماتم تھا جو مجھ سے زیادہ میرے گھر والوں نے منایا، یعنی اب وہ سب مجھے منحوس سمجھنے لگے۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں آج پھر سے بیوہ ہو گئی ہوں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی والدہ کو منایا، اپنے سسرال پہنچی، جبکہ میرے بھائی اس بات پر بھی سخت ناراض تھے۔ انہوں نے ہمیں بتانا ضروری نہیں سمجھا اور تم کس منہ سے اس گھر میں جاؤ گی؟ مگر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں اپنے سسرال والے گھر میں پہنچی تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ چونکہ میں وہاں پر نئی نویلی دلہن بن کر گئی تھی، اس لیے کسی ہمسائے کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ خیر میری والدہ نے ساتھ والے ہمسایوں سے پوچھا کہ میرے سسرال والے کدھر ہیں، تو انہوں نے بولا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب میری والدہ نے عمر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ دوسرے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم تو 1 ہفتہ پہلے ہی کرائے کے مکان میں آئے ہیں، یوں ہمیں نہ ہی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ میری والدہ مجھے کوستے ہوئے گھر میں واپس لے آئیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تم سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے سو انہوں نے چھڑا لیا، اور اب عمر اس دنیا میں نہیں رہا۔ تم گھر میں بیٹھو اور اپنی عدت پوری کرو۔ عدت کیا پوری کرنی تھی؟ میری طبیعت دن بدن اور بگڑتی گئی۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری بھابھی مجھ سے کہنے لگیں، کہیں تم امید سے تو نہیں؟ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے شک ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری بھابھی بولی، ہائے ربا، اب ایک اور ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی۔ جبکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امید سے ہوں۔ خیر ان کے کہنے پر میری والدہ گھر میں ایک نرس کو لے کر آئیں اور اس نے کہا کہ میں سچ میں امید سے ہوں، بلکہ وہ مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگی، خوشخبری ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے تو جیسے غش پڑ گئے، کیونکہ عمر اس دنیا میں نہیں رہا تھا تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہونی تھی؟ سب میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے جو ہی وقت گزرتا رہا اور وہ دن بھی آ گیا جس روز میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ میرا بیٹا بالکل عمر کی طرح ہی دکھتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر آنسو بہانے لگی اور چند دن کی عمر کی محبت یاد کرنے لگی، کیونکہ میرا اور عمر کا ساتھ ہی کتنا تھا، مگر میرے ساتھ اس کی چند یادیں ہی میری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنی۔ جب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو میرے بھائی امی سے کہنے لگے، آپ اس کی شادی کہیں اور کروا دیں، مگر میرا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں نے عمر کو اپنی آنکھوں سے کفن میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عمر زندہ ہوگا، پھر دل میں یہ بھی سوچتی کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس نے کبھی کال کیوں نہیں کی، جبکہ میرا نمبر تو وہی ہے۔ میں نے اپنا فون نمبر نہیں بدلا تھا اور ہمارے گھر کے بارے میں بھی اسے معلوم تھا۔ میری والدہ نے بھی مجھ پر بہت زور دیا کہ دوسری شادی کر لو، میری زندگی کا کچھ نہیں معلوم۔ میں اپنی والدہ سے کہنے لگی، میں کسی اسکول میں نوکری کر لوں گی اور اپنے بیٹے کی کفالت کر لوں گی، میرا بیٹا میرے پاس ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا اور میں نے اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ بیٹے کو بھی ساتھ ہی لے جاتی تھی، گھر میں اس کو کس نے سنبھالنا تھا؟ زندگی تو اب گزارنی تھی۔ دن گزر رہے تھے، ایسے میں میرے بڑے بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا۔ ان کا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ چھوٹے دونوں بھائی بالکل بھی نہیں پوچھتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ بڑا بھائی ہے کچھ تو خیال رکھے گا، جبکہ میری والدہ وہیں پرانے گھر میں ہی رہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نئے شہر میں آ گئی۔ میری کون سی سرکاری نوکری تھی، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اب ہم جس شہر میں آئے وہ شہر بہت ہی اچھا تھا، اس کے لوگ بھی اچھے تھے۔ شاید اب پرانے شہر میں اتنی درد سے بھری یادیں تھیں، وہاں پر رہنا اب اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے نئے شہر میں نئے لوگ اچھے لگنے لگے۔ نئے شہر میں حالات بھی کچھ بہتر ہو گئے۔
بہتر اس حوالے سے ہوئے، ایک تو میرا ٹیچنگ میں تجربہ تھا اور دوسرا بھائی کے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول تھا۔ میں نے وہاں پر ٹیچنگ شروع کر دی۔ اسکول کی میڈم بہت ہی اچھی تھیں۔ اب میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا تھا، وہ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ میڈم میرے بیٹے سے بھی بہت محبت کرنے لگیں۔ جب اس نے میری آپ بیتی سنی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ہمدردی کرنے لگیں۔ سارا دن اسکول میں پڑھاتی اور گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ دن بہت تیزی سے گزرنے لگے، مگر اس بیچ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس روز میں نے عمر کو یاد نہیں کیا۔ میرا بیٹا جب بھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا، میں اسے یہی کہتی تمہارے بابا ملک سے باہر ہیں، بلکہ میں اسے جھوٹ بولتی رہی۔ اس کی ہر سالگرہ پر اس سے جھوٹ بولتے ہوئے اسے اپنی طرف سے ایک تحفہ دے دیتی اور اس پر عمر کا نام لکھ دیتی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارے بابا نے باہر سے بھیجا ہے۔ لیکن اب وہ بڑا ہو رہا تھا، وہ اپنے باپ کی کمی کو بہت محسوس کرنے لگا۔ اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے مجھے 5 سال گزر گئے اور میرا بیٹا بھی پہلے سے بڑا ہو گیا۔ اس بیچ میڈم نے بھی مجھے کئی بار مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لوں، مگر میں ان سے ہمیشہ یہی کہتی کہ میرا دل کہتا ہے کہ عمر زندہ ہے۔ ایک روز میڈم نے مجھے آفس میں بلوایا اور مجھے شادی کا کارڈ دیتے ہوئے کہنے لگیں، میری بیٹی کی شادی ہے، تم میری بیٹی کی شادی پر ضرور آنا۔ کیونکہ میری میڈم سے رغبت زیادہ تھی، اس وجہ سے میں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پائی۔ شادی 1 ہفتے بعد تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح بیوگی کا لباس پہنے، اداس دل لیے، جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے میڈم کی بیٹی کی بارات والے دن پہنچ گئی۔ جب بارات آئی تو میں نے وہاں پر اس شخص کو دیکھا جس کا صدیوں سے مجھے انتظار تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ باراتیوں میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عمر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک سے جب اس کی مجھ پر نظر پڑی تو اس کا چہرہ اتر گیا، جبکہ میں وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی تھی۔ مجھے اپنی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج میرا دل جیت گیا تھا، وہ دل جس نے ہمیشہ مجھے اس امید میں زندہ رکھا کہ عمر زندہ ہے، وہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی مجھے ضرور ملے گا، اور آج وہ مل گیا۔ مگر جانے کیوں مجھے اس طرح اس کو دیکھ کر اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا، اور پھر جو اس نے مجھ سے کہا وہ سننے کے بعد تو مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آنے لگا۔ کیونکہ وہاں پر مہمان زیادہ تھے، میں اس وقت عمر سے کچھ نہ کہہ پائی۔ شادی کی تقریب میں بہت مشکل سے وہاں پر ساری رسومات کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ جس انداز میں مجھے عمر نے دیکھا ہے وہ بھی مجھ سے ضرور بات کرنا چاہے گا۔ جو ہی بارات رخصت ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہال میں سے نکل ہی رہی تھی، وہاں پر عمر ہمارے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ عمر کو دیکھتے ہی میرا دل چاہا کہ میں اس کا گریبان پکڑوں اور اس سے پوچھوں وہ زندہ تھا، مگر وہ اتنے عرصے کہاں رہا، جبکہ آج بھی وہ ایک معجزے کی طرح ہی میرے سامنے کھڑا تھا۔ شادی کی تقریب میں مجھے میڈم سے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ عمر ان کی بیٹی کی سسرال کی طرف سے آئے ہیں، یعنی میرے جیٹ کے گھر میں میری میڈم کی بیٹی بیاہ کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں عمر سے کچھ پوچھتی یا وہ مجھ سے کچھ پوچھتا، میں نے بہانہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود عمر سے پوچھنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم زندہ تھے مگر تمہارے گھر والوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور میں بے وقوف تمہارے مرنے پر بھی یقین نہ کر پائی۔ اس امید کے سہارے اپنی ساری جوانی گزار دی کہ تم کبھی تو لوٹو گے۔ جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم مر گئے تھے، مگر آج تمہیں زندہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے یہ یقین تو ہو گیا ہے کہ میرا دل سچ کہہ رہا تھا۔ مگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے عمر مجھ سے کہنے لگا، تم ڈرامہ ختم کرو۔ ایک تو تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی، اور الٹا تم مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں، تمہارے جانے کے بعد مجھے گھر والوں نے بتایا تھا کہ تم گھر میں یہ کہہ کر گئی ہو تم بیمار شوہر کے ساتھ ساری زندگی گزار نہیں سکتی، اور ویسے بھی عمر کی زندگی کا کیا پتہ، آج ہے تو کل نہیں، یہ کہہ کر تم وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرے گھر والوں نے تمہاری بہت منتیں کی تھیں۔ یہ سنتے ہی میں عمر پر پھٹ پڑی، کیونکہ وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ میں نے اس کے لگائے گئے تمام الزامات کا صرف اتنا جواب دیا، یہ سب جھوٹ ہے، اور تم لوگ اگر اتنے ہی سچے تھے تو گھر چھوڑ کر کیوں گئے؟ عمر کو پہلے تو مجھ پر یقین نہیں آیا، پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ہاں، ہم وہ گھر چھوڑ کر گئے تھے کیونکہ ہمیں کسی عامل نے بتایا تھا کہ میری بیماری اس گھر کو چھوڑنے سے ہی کٹے گی، اور ویسے بھی بڑے بھائی کا اس شہر میں ٹرانسفر ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے بھی لے کر یہاں آ گئے، اور ویسے بھی میں اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس شہر میں اس گھر میں تم سے جڑی یادیں جو تھیں۔ اتنے میں میرے بیٹے نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ وہ آواز سنتے ہی عمر مجھ سے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، اور تم نے دوسری شادی بھی کر لی، جبکہ نہ ہی میں نے تمہیں طلاق دی تھی اور نہ ہی میں مرا تھا، تم یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے عمر کے سامنے اسے لا کر کھڑا کیا، یہ کہتے ہوئے، یہ تمہارا ہی بیٹا ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا یہ تمہارا عکس نہیں؟
عمر نے جب بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکا اور اسے گلے سے لگا لیا، کیونکہ سچ میں ہمارا بیٹا عمر کی ہی کاپی تھا۔ پھر میں وہاں سے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر لے آئی، جبکہ عمر اس بات پر بضد تھا کہ میں بیٹے کو اس کے ساتھ جانے دوں اور خود بھی اس کے ساتھ آؤں، پر میں ایسا نہیں کرنے والی تھی۔ اس کے بعد کئی بار عمر نے ہمارے گھر میں آ کر معافی مانگی اور یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی ہمارے گھر میں لے کر آیا، مگر میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے میں تو منحوس بیوہ کا لقب ساری عمر سنتی آئی ہوں، اور میں تو اپنی آخری سانس تک تمہارا انتظار کرنے والی تھی، جبکہ تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عمر مجھ سے کہنے لگا، اس نے ایک دو بار کوشش کی تھی، مگر تب میں ادھر سے آ گئی تھی، مگر میں جانتی تھی وہ یہ سب جھوٹ کہہ رہا تھا، کیونکہ میرے دونوں دوسرے بھائی اسی گھر میں رہتے تھے، اور سب سے بڑھ کر عمر کے پاس میرا فون نمبر بھی تھا۔ عمر نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ صرف میری طرف اس لیے آ رہا تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ میں نے عمر سے کہا، میرا کیا ہے، آدھی زندگی گزر گئی ہے اور آدھی باقی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹے جیسے مضبوط سہارے سے نواز دیا ہے، میں اس کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ ویسے بھی میں منحوس تھی، یہی سمجھ کر تم نے بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا۔ اب تم اپنی زندگی جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ میں اپنی ادھوری محبت کے مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر میری محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ گئی۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد میرے بیٹے نے اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھا، جبکہ میں نے اسے کئی بار کہا کہ وہ تمہارا والد ہے، تم اسے ملتے جلتے رہا کرو، مگر میرے بیٹے نے مجھے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیا۔